عالمی کے حسن سیرت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، نخل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پیارے ناظرین اور معزز خواتین اسلام، پیغام سیرت النبی اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ نے اس سیریز کے ساتھ جو اپنی وفاداری کا ثبوت دیا اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے جو پیغام ہمیں ملتے ہیں اسے سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ اسی طرح سے نبی کی سیرت و سنت سے جڑے رہیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایپیسوڈ میں جو باتیں ہماری ہوئی تھیں اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح 12 نبوی میں حج کے موسم میں جب قبیلہ خزرج اور اوس کے تقریباً 12 افراد آئے اور ان سے نبی کی ملاقات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی اور پھر وہ واپس گئے، اور انہی کے مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سفیر، داعی و مبلغ، السابقون الاولون میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر العبدری ہے رضی اللہ عنہ وارضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے قافلے والوں کے مطالبے پر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داعی اور سفیر بنا کر کے مدینہ بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر جو دور اندیشی، جو حلم اور بردباری تھی، وہ بڑی غایت درجے کی تھی۔ وہ قرآن کی آیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور حفظ کرتے تھے، صرف قرآنی آیات کو نہیں، اس کی تفسیر و تشریح بھی ایسے میٹھے لب و لہجے اور اسلوب میں کرتے تھے کہ بس سامنے والا سنے اور اسے گھر کر جائے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ قرآنی آیت جو سورہ نحل سورۃ نمبر 16 کی آیت نمبر 125 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف انسانوں کو اچھی بات کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ، اور اگر کبھی بحث اور ڈسکشن کی بات آئے تو اچھے انداز میں گفتگو کرو، اچھے انداز میں بحث کرو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس آیت کی جیتی جاگتی تصویر بن جاتے تھے، بڑے اچھے انداز اور اسلوب اپنا کر اپنے مدعو کو اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اپنے ساتھی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقیم ہوئے اور اس طرح دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے، اور مدینے کے دوسرے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے ان تمام کو اسی دعوتی راہ پر لگانے میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے۔ گویا یوں کہا جائے کہ ایک جماعت تیار ہو گئی جو تبلیغ اور دعوت کا فریضہ انجام دے رہی تھی، کہیں اور نہیں، مدینے کی سرزمین میں، اور اس کی قیادت کر رہے تھے السابقون الاولون کے ایک فرد، صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ساتھی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ انصار مدینہ میں سے حضرت مصعب کے کاموں میں سب سے زیادہ ہاتھ بٹانے والے، حضرت مصعب کی دعوتی سرگرمیوں میں سب سے زیادہ شانہ بشانہ رہنے والے اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں کی دعوتی سرگرمی اس قدر اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی کہ مدینے کے ہر گلی کوچے میں اسلام پہنچ گیا، ہر کنبہ اور قبیلہ کا کوئی نہ کوئی فرد مسلمان نظر آنے لگا۔ اسی طرح ان کی دعوت و تبلیغ اور ان سرگرمیوں کی برکت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں سناتا ہوں کہ کس قدر اسلام کا بول بالا مدینے کی سرزمین میں انہی داعیوں کی کوششوں سے ہوا اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جس کو علامہ طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے۔
جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 363 یہ روایت صحیح ہے کہ ایک بار حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر قبیلے بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کی طرف گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کے محلے کے قریب ایک باغ تھا، جس باغ کے اندر مرق نامی ایک کنواں تھا۔ حضرت اسعد اپنے ساتھی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی باغ کے کنویں کے پاس گئے اور اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ ان کو دیکھی داکھا کچھ اور مسلمان بھی آ گئے اور جٹ گئے۔ ادھر قبیلے بنو عبد الاشہل کے دونوں سردار، جن کا نام سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر ہے، جو بعد میں اسلام لائے، ابھی تک مسلمان نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں ہمارے باغ ہمارے محلے میں آئے ہیں۔ کون؟ مصعب کو دیکھا اور ان کے ساتھی اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو۔ تو اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کے ساتھی اسید بن حضیر بھی، جو اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ یہ مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ یہ ہمارے محلے میں آئے اور ہماری مرضی کے بغیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور اپنی طرف بلا رہے ہیں، تو اس پر غصہ ہوئی اور حضرت سعد نے اپنے ساتھی اسید بن حضیر سے کہا، جو دونوں ابھی مسلمان نہیں تھے، کہ اسید دیکھو یہ جو مصعب ہے نا، اپنے ساتھی اسعد بن زرارہ کے ساتھ ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ذرا جاؤ یہ دیکھو ہمارے محلے میں آئے ہیں، ہمارے باغ میں بیٹھے ہیں اور ہماری مرضی کے خلاف یہاں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جا کر کے انہیں ڈانٹ پلاؤ۔ اور سعد نے یہ بھی کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اسعد بن زرارہ ہیں یہ میرے خالہ کے لڑکے ہیں، اگر یہ میرے رشتہ دار نہ ہوتے تو میں خود جا کر کے ان کو ڈانٹ پلاتا، لیکن اسعد میرے رشتہ دار ہیں اس لیے میں نہیں جاتا ہوں، اور سید تم چلے جاؤ اور تم ہی جا کر کے ذرا ان کو ڈانٹ پلاؤ کہ ہمارے محلے میں نہ آئیں، اس سے دور رہیں، ورنہ خیر نہیں ہوگی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اپنے ساتھی سعد کے کہنے پر اپنا نیزہ اٹھایا اور چل پڑے، جا رہا ہوں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے پہنچ گئے، ابھی قریب ہی تھے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی حضرت اسعد انصاری نے کہا کہ یہ دیکھو اسید آ رہا ہے، جو اپنی قوم کا سردار ہے، اس پر اللہ کا کلام پیش کرنا اور نرمی سے گفتگو کرنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ آدمی بیٹھے گا تو میں ضرور سے بات کروں گا۔ اتنے میں حضرت اسید آدھم کے اور اپنا نیزہ زمین سے ٹیک کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے کھڑے حضرت مصعب اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہم پر برسنے لگے۔ کیا کر رہے ہو تم ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو، اسلام کی دعوت دینے آئے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، ہمارے محلے کے قریب مت آنا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو اس طرف دکھائی مت دینا کبھی۔ یہ تمام باتیں حضرت اسید سنا رہے ہیں، کس کو؟ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد اسید خود کہتے ہیں کہ اچھا تم کس لیے آئے ہو یہاں پر؟ اس پر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان کھولی اور کہا کہ دیکھیے شرافت کی بات تو یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ہماری بات سنیں، اگر ہماری بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو قبول کر لیں، اور اگر آپ کو ہماری بات پسند نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نرم لب و لہجہ دیکھ کر متاثر ہو گئے۔ اسید جو بھی اسلام نہیں لائے ہیں متاثر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے انصاف کی بات کی ہے، میں بیٹھتا ہوں۔ پھر حضرت اسید اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر وہیں بیٹھ گئے۔ کہا سناؤ مصعب کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تعلیمات پیش کی، قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی۔ یہ آیات ابھی تلاوت ہو رہی ہیں۔ حضرت مصعب نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، اور ان کے چہرے کی تبدیلی سے ہمیں گویا پیشگی اسلام کی بشارت ملنے لگی کہ گویا یہ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جیسے یہ قرآنی آیات کی تلاوت ختم ہوئی تو قرآنی آیات کی تلاوت ختم ہونے کے بعد اسید نے کہا
کہ آخر یہ بتاؤ اسلام میں جب تم داخل ہوتے ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس پر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اسلام لانا چاہتے ہو تو غسل کر لو، اپنے کپڑے چینج کر کے پاک کپڑے پہن لو، کلمہ شہادت کا اقرار کر لو اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ بات سنی انہوں نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور کلمہ شہادت کا اقرار کیا، مسلمان ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا دیکھو مصعب، دیکھو اسعد بن زرارہ، میں اپنے پیچھے ایک آدمی چھوڑ کر آیا ہوں، وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے قبیلے کا سردار ہے، اگر وہ اسلام لے آیا تو سن لو اس کے پیچھے اس کا پورا قبیلہ اسلام لے آئے گا، میں جاتا ہوں اور میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ اس طرح سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور جب یہ واپس ہوئے تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ اپنے قوم کی محفل میں ایک میٹنگ میں شریک تھے۔ دور سے انہوں نے اپنے ساتھی اسید کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ اسید جو چہرہ لے کر گیا تھا اس چہرے کے ساتھ ہی واپس نہیں آ رہا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ بہرحال جب اسید قریب پہنچے اور جا کر کھڑے ہو گئے تو سعد نے سوال کیا کیا ماجرا ہے؟ اس پر حضرت اسید نے جواب دیا کہ ہاں میں گیا تھا، میں نے ان دونوں سے بات کی ہے، کوئی بات خطرے کی نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو منع فرما دیا ہے اور انہوں نے میری بات تسلیم کر لی ہے۔ رحمت للعالمین کے اور اس کے بعد حضرت اسید کہنے لگے لیکن ایک بات میرے کان میں پڑی ہے، میں نے سنا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ حضرت اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ اسعد بن زرارہ آپ کے خالہ کا بیٹا، آپ کا رشتہ دار ہے، تو گویا بنو حارثہ عہد شکنی کرنا چاہتے ہیں، اپنا عہد و پیمان توڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سعد بن معاذ اپنے قوم کی مجلس سے اٹھے اور اٹھ کر کے نکل پڑے، اپنا نیزہ لیا اور کہا چلو چلو دیکھتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ ایسا کیسے؟ حضرت اسید اور حضرت سعد یہ دونوں چل کر کے اس باغ میں آئے اور مرق نامی کنویں پر جہاں پر مصعب اور ان کے ساتھی اسعد بن زرارہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں آ کر کے رکے اور دیکھا کہ یہ دونوں پرامن ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی انہیں قتل کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت حضرت سعد سمجھ گئے کہ شاید اسید مجھے ان لوگوں کے پاس لا کر ان کے دین کی بات ہمیں سنانا چاہتے تھے اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہ حربہ اپنایا ہے۔ بہرحال حضرت سعد جب وہاں پہنچے تو وہ بھی ان پر گرما گئے، برسنے لگے اور کہنے لگے کہ آخر یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ آپ ہمارے قبیلے میں آ کر ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، انہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے ہو، آپ کو اپنی خیر منانی چاہیے۔ ہمارے قبیلے ہمارے محلے میں آ کر ہماری مرضی کے بغیر ان میں اپنے فکر اپنے نظریات کو پھیلا رہے ہو۔ ابھی اتنے جملے حضرت سعد نے ادا کیے تھے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے نرم لہجے میں کہا کہ شرافت کی بات تو شاید یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں اور سنیں دین کی یہ بات جو میرے پاس ہے، اگر آپ کو پسند آتی ہے تو قبول کر لیں اور پسند نہیں آتی ہے تو چھوڑ دیں، ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ حضرت سعد نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ تم تو بڑے انصاف کی بات کہہ رہے ہو، میں بیٹھتا ہوں۔ اس وقت حضرت سعد نے اپنا نیزہ زمین پر گاڑا اور وہیں بیٹھ گئے۔ کہا سناؤ تمہیں کیا سنانا ہے؟ اس وقت بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے محاسن بتائے، قرآن کی آیات تلاوت فرمائیں اور تلاوت کے دوران ہی دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا چہرہ تبدیل ہونے لگا، اور اس طرح اسعد بن زرارہ اور مصعب دونوں کو یہ خوشی محسوس ہونے لگی کہ گویا وہ ان کے پیشگی اسلام کی بشارت پا چکے ہوں، اور اس طرح سے انہیں لگا کہ شاید یہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ بہرحال قرآن کے آیات کی تلاوت ختم ہوئی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رویہ بالکل نرم پڑ گیا۔ وہ سختیاں جو لے کر کے آئے تھے، جس کے وہ عادی تھے، آج بالکل بردبار انسان نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنی زبان کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آخر بتاؤ تو صحیح کہ اس دین کو قبول کرنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس وقت حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی بتایا کہ سعد
اگر آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے پاک ہونا پڑے گا۔ غسل کر لیجئے، اپنے کپڑے تبدیل کر کے پاک کپڑے پہن لیجئے اور کلمے کا اقرار کر لیجئے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اور بس اسلام کی تعلیمات آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ انجام دیجئے۔ حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں، قبیلہ بنو عبد الاشہر، قبیلہ بنو عبد الاشہل آپ کی قیادت کے نیچے جی رہا ہے، جس کے آپ قائد ہیں، وہ حضرت سعد بن معاذ اسلام لے آتے ہیں، غسل کر کے اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ساتھی حضرت اسید کے ساتھ واپس پلٹتے ہیں، اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، اپنی قوم کو جمع کرتے ہیں، اور وہاں جب ان کی قوم انہیں دیکھتی ہے تو بھانپ جاتی ہے۔ قوم کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سردار سعد جس چہرے کے ساتھ گئے تھے اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے ہیں، کافی تبدیلی رونما ہو گئی۔ بہرحال حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا، بتاؤ اے میری قوم کے لوگوں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قوم نے جواب دیا، آپ ہمارے سردار ہو، آپ ایک دور اندیش انسان ہو، آپ سے بہتر ہم میں کوئی نہیں، آپ ہماری قوم کے ایک مفکر ہو، ہمارا بھلا سوچتے ہو۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، میں تم میں سے کسی مرد اور عورت سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم میں سے ہر ایک اللہ پر اور اس رسول پر ایمان نہ لے آئے۔ اس جملے کا اتنا زبردست اثر پڑا، روایت بتاتی ہے کہ صبح سے شام کے بیچ ان کے قبیلے کے تمام افراد، تمام مرد، تمام عورتیں اسلام لے آئیں اور سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، حضرت اسید نے کہا تھا کہ دیکھو، میں اپنے پیچھے ایک انسان کو چھوڑ کر آیا ہوں، اگر اس نے تمہاری پیروی اختیار کر لی تو اس کے پیچھے ایک پوری قوم ہے، قبیلہ ہے، وہ تمام کے تمام لوگ تمہارے پیروکار بن جائیں گے۔ ہوا یہی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی قوم اور قبیلے کے سامنے اسلام پیش کیا تو صبح سے شام تک کے اس عرصے میں تمام مرد اور تمام عورتیں مسلمان ہو گئیں اور سب نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا۔ صرف ایک انسان بچے جن کو عمر بن ثابت کہا جاتا ہے، جن کا عرفی نام اسیرم ہے، وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر، جنگ احد کے دن وہ اسلام لائے اور مجاہد کے طور پر مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میں آپ کو اسیرم کی بات بتاتا ہوں، یہی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کا اقرار کر لینے کے بعد ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ نماز کا وقت آتا اور یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر رکوع اور سجدے کرتے، یہاں تک کہ وہ جنگ احد میں مجاہد کے طور پر شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ انہوں نے شہادت کا جام پی لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بار ایک مجلس میں سوال کیا کہ میرے ساتھیوں ذرا بتاؤ، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اور جنت پا گئے؟ کس نے سوال کیا؟ محدث رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ خاموش ہیں، اس لیے کہ سوال بڑا حیرت ناک، بڑا تعجب خیز، کون ہیں وہ ہمارے ساتھی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت پا گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور کہا، وہ قبیلہ بنو عبد الاشہل کے انسان عمر بن ثابت الاسیرم ہیں۔ انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور پھر جنگ میں شرکت کے لیے مجاہد کے طور پر شریک ہوئے، ان کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اسی میں شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہادت کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل قلیلا واجر کثیرا، کہ کام تو بہت کم کیا لیکن بہت بڑا ثواب پا لیا، یعنی جنت حاصل کر لی انہوں نے۔ تو بہرحال یہ حضرت مصعب اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی وہ دعوتی کوششیں ہیں جس کی وجہ سے قبیلہ اوس کے سردار، قبیلہ بنو عبد الاشہل کے قائد
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، ان کے ساتھی حضرت اسید بن حضیر اسلام لے آئے، اور اس طرح سے اسلام کا بول بالا مدینے میں ہو گیا۔ کوئی کنبہ اور قبیلہ، کوئی گلی اور کوچہ نہیں ایسا بچا جہاں پر اسلام کا نام لینے والے نہ رہے ہوں۔ اس قدر اسلام کا چرچا ہوا کہ گھر گھر یہ اسلام پہنچا اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سرگرمیاں مدینے کے اندر تقریباً 9 مہینے تک جاری رہیں۔ کتنی؟ 9 مہینے تک، یعنی موسم حج کے بعد حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت سفیر، بحیثیت داعی اور مبلغ مدینہ گئے، وہاں لوگوں کو تعلیم دیتے، تبلیغ کرتے، دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے تھے، اور 9 مہینے گزر گئے۔ انہوں نے جب دیکھ لیا اور مطمئن ہو گئے کہ اب اسلام میں لوگ جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، ایک بڑا جتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سپورٹر بن گیا ہے، تو وہاں سے وہ دوسرے سال یعنی 13ویں نبوت میں موسم حج آنے سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ واپس آ گئے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے ہی میں تھے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی۔ اور آنے کے بعد حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، تمام رپورٹیں پیش کی، اور کس طرح دعوت کے امکانات ہیں آپ نے بتائے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اسلام کا غلغلہ مچ گیا ہے، اب لوگ آپ سے، تمام مرد اور عورتیں ایک بڑی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے حامی اور مددگار بن گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قدر اس دعوت میں برکت عطا فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس رپورٹ کو سن کر بہت خوش ہوئے اور انہیں دعائیں دیں۔ ناظرین کرام، ذرا بتائیے، ایک داعی اسلام جس میں جذبہ تھا، جس میں تڑپ تھی، جس میں دعوت کی امنگ تھی، اس داعی نے اپنی سرگرمی کا مظاہرہ کیا تو شہر کے اکثر قبیلوں کے سردار اسلام لے آئے۔ ایک بڑا جتھا اسی مدینہ شہر میں مسلمانوں کا تیار ہو گیا، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حامی اور مددگار مل گئے۔ آج ہم پوری امت اگر یہ عزم کر لیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت و تبلیغ کا یہ کام ہمارا ہے، ہم علماء اس کے ذمہ دار، ہم عوام کے کندھوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری رکھ دی ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ذرا بتائیے، کیا ہمارے گرد و پیش میں جہاں کفر اور الحاد کی آندھیاں چل رہی ہیں، جہاں شرک اور بت پرستی کا طوفان بپا ہے، جہاں الحاد اور بے دینی کی لہریں آ رہی ہیں، کیا ہم ان کا رخ نہیں موڑ سکتے؟ کیا ہم اس بیچ میں رہتے ہوئے ان ہواؤں کا رخ نہیں پھیر سکتے؟ یقیناً، لیکن جب جہد پیہم ہو، عزم مصمم ہو، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں جیسا کہ مدینہ والوں نے کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیرت النبی کا پیغام سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق اسلام کے دعوتی کاز کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، وقت ہو گیا ہے اور پابندی بھی ایک ذمہ داری ہے، اس لیے آج میں یہیں پر اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام۔